سورج کی شعاعیں کتنی تیز ہوتی ہیں، مگر معمولی سے بادل ان شعاعوں کو روک دیتے ہیں۔ اسی طرح گناہ کتنے ہی زیادہ طاقتور ہوں، نماز انہیں روک دیتی ہے۔ ہرنی شیر سے زیادہ تیز رفتار ہوتی ہے، لیکن شکار ہو جاتی ہے، کیونکہ بار بار وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے کہ شیر کہاں تک پہنچا۔ ایسا کرنے سے اس کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب ہم زندگی کے سفر پر رواں دواں ہوں تو بار بار ماضی میں جھانکنے سے ہمارا صرف اور صرف نقصان ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے لیپ ٹاپ یا موبائل میں وائرس چھوڑ دیں تو کیا بچے گا پیچھے، یا کیا کیا نقصان ہوگا؟ چھوڑ کر دیکھیں، وائرس کر کے تو دیکھیں، نہیں کر سکتے نا؟ پھر آپ کے پاس کیا حق ہے کہ آپ نے اللہ کے بنائے قلب میں برائیوں کے ایک نہیں کئی وائرس چھوڑ دیے ہیں جو پورے روحانی سسٹم کو تباہ کر دیتے ہیں۔ زندگی میں کبھی بھی کسی کو اذیت نہ دیں۔ اکثر ہمیں غلط فہمی ہوتی ہے کہ دوسرا بندہ ہم سے بہت خوش ہے، لیکن حقیقت بالکل الگ ہوتی ہے۔ جہاں تک مجھے زندگی نے سکھایا ہے، بندے کو ہر رشتے میں حد میں رہنا چاہیے۔ جب ہم حد سے زیادہ کسی کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں تو اپنی اہمیت خود ہی کم کرتے ہیں۔ کتنے خوبصورت ہوتے ہیں وہ لوگ جن سے اللہ تعالیٰ کی محبت گہری ہو جاتی ہے، جن سے مل کر ایمان پختہ ہو جاتا ہے، جن سے مل کر یقین گہرا ہو جاتا ہے۔ کتنے خوبصورت ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ وسیلہ بناتا ہے اور تمہاری زندگی کو بدل دیتا ہے۔ عمل کا مومن کبھی نہیں گھبراتا۔ اس کا کوئی خواب ٹوٹ گیا، تعبیر بکھر گئی، وہ باعمل رہے گا، ہمت دکھائے گا، انتظار کرے گا اور پھر سے کوشش کرے گا۔ عمل کا مومن کم ہمت نہیں ہوتا۔ وہ کمزور ہو سکتا ہے، وہ تھک سکتا ہے، لیکن وہ مایوس نہیں ہوتا۔ اس کی امید کبھی نہیں ٹوٹتی۔ اسے تکلیف پہنچے گی، لیکن یہ مومن تکلیف میں ہی پڑاؤ نہیں کرتا۔ وہ جانتا ہے یہ وقت گزر جائے گا، یہ وقت ٹھہرے گا نہیں، کیونکہ کائنات ہر لمحہ تبدیلی کا نام ہے۔ رات اور دن قائم نہیں تو اچھے برے دن کیسے قائم رہ سکتے ہیں؟ دکھ سکھ آگے پیچھے ہیں۔ عمل کا مومن مسکراتا ہے کہ مصیبت کتنے ہی بھیس بدل کر آئے، صبر پر وہ انعام بن کر ہی لوٹتی ہے، اور یہ کہ سودے سارے ہی خسارے کے کیوں نہ ہوں، اس کی استقامت انہیں فائدے میں بدل دے گی۔ کچھ تعلق و رشتے صرف خاص نہیں ہوتے بلکہ خاص الخاص ہوتے ہیں، جن سے آپ لڑیں، اختلاف کر لیں، سب کچھ ہونے کے باوجود آپ کو ان پہ مان ہوتا ہے اور یقین بھی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو چھوڑ کے کبھی نہیں جائیں گے۔ اور آپ زندگی کے کسی بھی موڑ پہ اگر کسی مشکل میں ہوں تو چاہے جو بھی ہو جائے،
وہ بغیر کوئی چوچا کیے ہر حال میں آپ کے ساتھ ہوں گے۔ ضروری تو نہیں کہ اللہ نیک اور پرہیزگار لوگوں کو ہی ملے، کبھی کبھی مجھ جیسے گناہ گار کو بھی اللہ بہت قریب محسوس ہوتا ہے، اور اللہ کبھی نہیں کہتا کہ تم گناہ گار ہو، میں تمہاری کیوں سنوں، بلکہ وہ کہتا ہے کہ آؤ مجھے سناؤ اپنی کہانی، میں سنوں گا، ایک ایک حرف سنوں گا، ایک ایک آنسو سنبھال کر رکھوں گا، ایک ایک دعا اور التجا کا اجر دوں گا، صبر کا صلہ دوں گا۔ مجھ جیسے گناہ گار لوگ تو اسی بات پر ہی خوش ہو جاتے ہیں کہ وہ سن رہا ہے، بے شک یہی کافی ہے ہمارے لیے۔ بعض اوقات لوگ اپنے بڑے بڑے دکھ چھوٹی چھوٹی باتوں کے بہانے رو کر بہا دیتے ہیں، اور دیکھنے والے کہتے ہیں پاگل، بھلا اتنی چھوٹی سی بات پہ کون روتا ہے۔ ہمارے ہاتھوں سے موتی بکھر جائیں تو انہیں سمیٹنا آسان ہے، مگر ہمارے الفاظ سے کسی کی ذات بکھر جائے تو اس کا سنبھلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ قدرت نے انسان کو بھی کیا چیز بنایا ہے، روز کسی نہ کسی محاذ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کئی بار یہ محاذ انسان کو مسلسل ہونے والے جنگ کی کیفیت میں قید کر دیتے ہیں۔ انسان کی اندرونی جنگ باہر کی جنگوں سے بہت بڑی، کٹھن اور نہ کٹنے والی ہوتی ہے۔ روز کسی نہ کسی احساس سے لڑنا پڑتا ہے، اندر کی تلخی کو سہنا پڑتا ہے، کانوں میں گونجتے زہریلے جملے اور شدت سے جنم لیتے سوالات انسان کو کچل کے رکھ دیتے ہیں۔ محبت میں صرف مان ہی تو رکھے جاتے ہیں، قدر ہی تو کی جاتی ہے۔ محبت میں ایک مان ہی تو ہوتا ہے جو محبوب کو دیا جاتا ہے۔ یہ تین حرفوں کا مجموعہ مان، محبت، امانت اور نور سے ہی تو مزین ہوتا ہے جو محبوب کو ان احساسات سے لبالب بھر دیتا ہے۔ کسی بھی رشتے میں مان نہ ہو تو وہ کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ کچھ مشکلات آپ کے پاس اس لیے بھی آتی ہیں کہ آپ کو ذکر اللہ کے لیے بلایا جا رہا ہوتا ہے، اور ایسے مشکل وقت کو صرف صبر سے گزارا جاتا ہے، پھر کچھ ہی پل بعد یہ صبر شکر میں بدل جاتا ہے، بشرط یہ کہ آپ کا ایمان کامل ہو۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ شکریہ۔